ابھی حال ہی میں ایف بی آر نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو آئرس جس کے تحت انکم ٹیکس کا پورٹل چلتا ہے، آئرس 3.0 ورژن، اس کا نیا ڈیجیٹل اور لیٹسٹ ورژن لے کے آ رہے ہیں۔ اور ابھی تک ان کا جو سسٹم ہے، جو پرانا سسٹم تھا یا جو نیا سسٹم ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کے اندر ریٹرن فائلنگ کے وقت بہت ساری خامیاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ایک تو انہوں نے ریٹرن لیٹ اپلوڈ کی، دوسرا یہ کہ اس کے اندر بہت ساری خامیاں تھیں جن کی وجہ سے ریٹرن ٹائم پہ سبمٹ نہیں ہو سکی لوگوں کی، اور اس کی وجہ سے انہیں 2 دفعہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنی پڑی۔ اور جو نئی ڈیٹ اس وقت جو بڑھا کر 31 اکتوبر 2025 کر دی گئی ہے، اور یہ بھی جو نیا ورژن لے کے آ رہے ہیں 3.0، اس کا بھی وقت آنے کے ساتھ پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں اور کیا کیا مسائل سامنے آئیں گے۔ یہ جب وقت آئے گا، جب وہ لانچ ہوگا اور جب وہ استعمال میں آئے گا، دین اس کے خامیوں کا پتہ چل سکے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اینڈ اکنامک ڈسکشنز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انکم ٹیکس، ایف بی آر اور کاروبار پر۔ آج کا ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہوگا، آپ کو دیکھنا ہوگا، مگر ایک یہ بات کنفرم ہے کہ آج کا جو ویلاگ ہے وہ مزیدار بھی ہوگا اور دلچسپ بھی ہوگا، اور اس میں آپ کو بہت ساری نئی چیزیں پتہ چلیں گی جو حقائق پر مبنی ہوں گی، اور جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں جو مسلسل کمی آتی جا رہی ہے، اور جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اس ملک سے کیوں بھاگ رہی ہیں۔ لہٰذا ہم اپنا ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسرا جو ان کا دعویٰ سامنے آیا ہے وہ یہ کہ جو ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 8.83% سے بڑھ کر 10.33% ہو گئی ہے، جبکہ اس کے اندر حقیقت کیا ہے وہ آج حقیقت ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ کہ جو اس کے اندر حقیقت ہے وہ یہ کہ ابھی تک جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑی ہے، اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک جو اس وقت سسٹم کے اندر ٹیکس پیئرز موجود ہیں انہی کو ہی نچوڑا جا رہا ہے۔ وہ کیسے نچوڑا جا رہا ہے؟ وہ ایسے نچوڑا جا رہا ہے کہ ان کے جو اس دفعہ ٹیکس ریٹس ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں، جبکہ پچھلی دفعہ تک جو 12 لاکھ انکم تھی ڈکلیئر کرنی تھی بزنس کی، اس کے اوپر 70,000 روپے تک ٹیکس تھا۔ اس دفعہ جو ٹیکس ہے وہ 90,000 روپے ٹیکس کر دیا گیا ہے، جس سے کہ ٹیکس کی obviously جو ریشو ہے وہ بڑھے گی، اور اس دفعہ جو 49% تک جو ٹیکس کا ریٹ ہے وہ جاتا ہے، جو کہ بہت ہائی ریٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہے، جو دوسری جو سب سے زیادہ کلاس جو اس سے متاثر ہو رہی ہے وہ سیلریڈ کلاس بھی ہے۔ ہم اس کے اندر تھوڑے سے آپ کو جو فگرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی ریشو ہے یہ کیسے بڑھتی ہے، یا جو ٹارگٹس ہیں یہ کیسے پورے کیے جاتے ہیں، یا یہ جو اس کے اندر حقائق کیا ہیں اور اس کے اوپر کام کیا ہو رہا ہے۔ جو سال 2022 میں جو سیلری کلاس تھا اس نے 189 بلین روپیز جو ہے نا روپے وہ ٹیکس دیا تھا، 199 ارب روپے ٹیکس دیا تھا، جبکہ پھر یہ شرح بڑھ کر 560 بلین ارب روپے تک گئی، اور اب اس سال تک یہ 700 بلین جو ارب روپے تک ہے وہاں تک چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی جو ایف بی آر کا جو موجودہ ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر جو بہت زیادہ ٹیکس ریٹس ہیں، اور اس بجائے اس کے کہ نئے ٹیکس گزاروں کو سسٹم کے اندر لے کے آیا جائے، اب اس کے اندر ایک ہم گورنمنٹ کو، اعلیٰ حکام کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس پیئرز کی تعداد بڑھے۔ جو ابھی تک ٹیکس پیئر جو ایف بی آر کے حکام ہیں ان کے دعوے کے مطابق تقریباً 8,80,00,000 جو ٹیکس پیئر ہے وہ سسٹم کے اندر موجود ہے، جو اے ٹی ایل لسٹ ہے وہ 80 لاکھ ٹیکس پیئر تک موجود ہے۔ ہم اس کو بارہا دفعہ یہ گزارش کر چکے ہیں کہ اس دفعہ اس وقت پاکستان میں جو 55 یا جتنے بھی بینکس موجود ہیں اس کے اندر 10.5 کروڑ کے قریب جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں وہ ان بینکس کے اندر موجود ہیں۔ اب اس کی سمپل ریشو یہ ہے کہ ایک بندے کے، اگر ہم، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک بندے کے مختلف بینکس میں مختلف اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں، اگر فرض کیا کہ ایک بندے کے ہم 4 اکاؤنٹس یا 5 اکاؤنٹس بھی لگائیں تو ہماری جو ٹیکس پیئر کی اے ٹی ایل ویلیو ہے، تعداد ہے، وہ 2 یا 2.5 کروڑ تک یک جنبش قلم سے وہ بڑھ جائے گی۔ مگر اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ کام کیا ہو رہا ہے کہ جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں یا ایف بی آر مختلف ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے
جو وہ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور اپنا ٹارگٹس جو ہے نا وہ پورا کر رہے ہیں، جبکہ جو حقیقت میں جس کے اوپر کام کرنا چاہیے، نئے ٹیکس پیئرز کو جو سسٹم کے اندر لے کے آنا ہے، اس کے اندر لے کے آنا چاہیے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اب جو نان فائلر ہے وہ اس کے لیے بہت آسانی ہے، وہ زیادہ جب کوئی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے تو وہ زیادہ شرح کے اوپر ٹیکس دیتا ہے اور وہ اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، جبکہ ہمارا جو اس دفعہ جو بجٹ پیش کیا گیا اس کے اندر جو پہل بات آئی تھی یا جو بجٹ تقریر پیش کی گئی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ کوئی بھی جو نان فائلر ہے وہ نہ گاڑی پرچیز کر سکتا ہے نہ پراپرٹی پرچیز کر سکتا ہے، جب وہ بل ایکٹ کی صورت اختیار کیا، جب وہ قومی اسمبلی نے پاس کیا تو اس کے اندر ایک خاص شرح تک ریلیکسیشن دے دی گئی کہ حد تک جو گاڑی پرچیز کی جائے گی اور اس حد تک جو نان فائلر ہے وہ پراپرٹی پرچیز کرے گا۔ یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے، یہ جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان کو یہ چیز جو ہے نا وہ ڈس اپوائنٹ کرتی ہے کہ جو ایک نان ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر تو کوئی لائبلٹی نہیں ہے، وہ اپنا تھوڑا سا ریشو بڑھا کے ٹیکس دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، مگر جو بندہ ریگولر ٹیکس فائلر ہے اس کے اوپر یہ ہر سال اسے ریٹرن فائل کرنی ہے۔ جب ہر سال ریٹرن فائل کرنی ہے تو اسے پچھلی دفعہ سے بڑھا کے ٹیکس دینا ہے اور اس کے اوپر ٹیکس کی شرح جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب جو دوسری اس کی سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان سے وائنڈ اپ کر کے کیوں جا رہی ہیں، بزنس کلوز کر کے کیوں جا رہی ہیں۔ جب اس چیز کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ جو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھ گئی ہے اور اس کے اوپر ٹیکسز بڑھ گئے ہیں۔ کاسٹ آف پروڈکشن میں کیا آتا ہے کہ اگر فرض کیا بجلی یا گیس استعمال کر رہے ہیں تو اس کے پر یونٹ جو کاسٹ ہے، جو نرخ ہے، جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں ٹیکسز کی صورت میں ٹیکسز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ 49% تک چلی گئی ہے۔ وہ اس کا مزید آسانی کے لیے میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر فرض کیا کہ اگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ایک سال میں 100 روپیہ کماتی ہے تو اس کے اوپر انہیں 49 روپے ٹیکس کی مد میں دینے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ اس کا جو 51 روپے ہے وہ اس کا انکم آئے گی۔ اب پھر اس کے بعد انہیں جو ریپیٹریشن آف جو ان کے انویسٹمنٹ ہے، جو پیسے انہوں نے باہر بھجوانے ہیں، اس کے اندر انہیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب انہوں نے انویسٹ کیا تھا، ہماری جو کرنسی کی جو اسٹیبلائزیشن ہے، اسٹیبلٹی اس کے اندر نہیں ہے کہ جب انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی تو اس وقت ان کے جو ڈالر ریٹ تھا وہ سپوز 100 روپیہ یا 150 روپیہ تھا، اور اس وقت جو ڈالر ریٹ ہے وہ تقریباً 280 روپے سے زائد ہے، تو جب وہ پیسے واپس بھجواتے ہیں تو انہیں نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات جو انہیں پرابلم فیس آتی ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، کہ اگر انہوں نے کسی چیز کی اپروول لینی ہے تو انہیں کم از کم کوئی 6-7 جو دفاتر ہیں یا جو 6-7 آفیسرز ہیں، بابو ہیں، ان کے پاس سے انہیں گزرنا پڑتا ہے، اور اگر ایک بھی جو آفیسر ہے یا جو کنسرن پرسن ہے اس کے اوپر آبجیکشن لگا دے تو وہ ان کا کام مزید لٹک جاتا ہے۔ اب اس کی مثال میں ایک چھوٹی سی مثال، بہت بڑے کام تو خیر وہ ایک الگ بات ہے، چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر کسی ٹیکس پیئر کا جو پاسورڈ ہے وہ بھول گیا ہے، یا جو پچھلے چند مہینوں میں ایف بی آر نے جو پاسورڈز کے ساتھ کیا ہے کہ ہر مہینے کے بعد، ہر 2 مہینے کے بعد پاسورڈ چینج کریں، اور اس کی وجہ سے جو ایک irregularity بنی اور اس میں بہت سارے لوگوں کے جو لاگن پاسورڈز کے مسائل ہیں وہ پیدا ہوئے، لوگوں کے لاگن پاسورڈز نہیں لگ رہے۔ اب اگر وہ فرض کیا کہ لاگن پاسورڈ لینے جاتے ہیں تو انہیں اس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو مشکلات انہیں سامنا کرنی پڑتی ہے، جن مشکلات کا، وہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے۔ اور اگر فرض کیا کہ اوورسیز پاکستانی ہے، ابھی مجھے حال ہی میں ایک اوورسیز پاکستانی کا جو لاگن پاسورڈ تھا وہ ریٹریو کرنے کے لیے جو مجھے جس دن تجربات سے گزرنا پڑا، وہ کم از کم 8 سے 9 چکر لگے ٹیکس آفس کے، اور ہر دفعہ وہ ایک نئی ریکوائرمنٹ بتا دیتے تھے کہ جی اب یہ پوری کروائیں، اس سے اب یہ پوری کروائیں، ویڈیو بنوائیں، یہ کروائیں، یہ کروائیں، اور جب یہ سب کچھ پورا ہو گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فلاں چیز ہے، اس سے جو ہے نا آپ اس کے اوپر ای میل۔ تو یہ چیزیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں یہ چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیوں پھر یہاں پہ ٹیکس ریٹرن فائل کریں۔ اور جو ابھی ہم یہ تو ایک میں نے انڈیویجول کی بات بتائی، جو ہمارے فارن انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوتا ہوگا
کیا انہیں مسائل آتے ہوں گے. یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آتا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کی پروفٹ ریشو کم ہو گئی ہے. جب ظاہری بات ہے کہ ان کے اخراجات بڑھ جائیں گے, ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی, ان کے ٹیکس ریٹس بہت ہائی ہے, وہ بڑھ جائیں گے, تو انہیں مسائل یہاں پہ آئیں گے. اور اس کے علاوہ جو ابھی تک جو پہلی سماہی میں جو ہمارے سامنے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ جو پہلی سماہی میں جو ٹیکس کا شارٹ فال ہے وہ سامنے آیا ہے. 198 ارب روپے کا شارٹ فال سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 9.43 ارب بلین ڈالرز تک پہنچ چکا ہے, جو کہ 33.8% بنتا ہے پچھلے سال کی نسبت. اور جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی اس سال کم ہوئی ہیں, وہ 3.93 بلین تک ہے. اور جو اس سے مزیدار کی بات یہ ہے کہ جو امپورٹس ہوئی ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ سامنے آیا ہے. اور ابھی یہ پہلی سماہی کی بات کر رہے ہیں, ابھی پورا سال پڑا ہے, اس کے اندر 3 سماہی اور پڑی ہیں. جب یہ سال فائنینشیل ایئر کا اینڈ ہوگا, صورتحال کیا ہوگی وہ اس کے اوپر ایک ظاہری بات ہے کہ ابھی تو اس کا نہیں پتہ. اور ابھی تک بہرحال جو ایف بی آر ہے وہ یہ دعوے کر رہا ہے اور اس پہ خوشیاں منا رہا ہے کہ جناب ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی 8.83 سے 10.33% تک کر دی ہے. اور یہ اس کے اندر ایکچوئل حقائق کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ جو مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہماری یہ ایک چھوٹی سی سجیشن کہ جناب آپ کے پاس جو ٹیکس پیئرز جو اکاؤنٹ ہولڈرز موجود ہیں اس کے اندر بہت سارے پوٹینشیل ٹیکس پیئرز موجود ہیں جو کہ اگر ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے جائیں تو اس سے ہوگا کیا, اس سے ایک تو ہوگا یہ کہ ایکچوئل میں جو ہے نا وہ ٹیکس جو نیٹ ہے وہ بڑھے گا, آپ کی ایکچوئل میں جو اے ٹی ایل لسٹ ہے وہ بڑھے گی, آپ کی ایکچوئل میں جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بڑھے گی, آپ کے ایکچوئل میں اکانومی بہتر ہوگی, جس کی وجہ سے ملک ترقی کرے گا, زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. مگر یہ اقدامات ہم کافی بار دفعہ ٹیکس حکام کے سامنے رکھ چکے ہیں, ایف بی آر حکام کے سامنے رکھ چکے ہیں, مگر شاید انہیں ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ دھیان نہیں دیتے یا انہیں فرصت نہیں ہے. بہرحال یہ جو مسائل ہیں یا یہ جو صورتحال ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیز, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کا بزنس ایک ہے, اور جو مسائل ہیں اس کے اندر میں کسی بھی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے جو اس ملک سے پاکستان سے وائنڈ اپ کر کے جا چکی ہیں, اور اس کی جو بیسک پیچھے ریزن ہے ان کے وائنڈ اپ کی وہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے, ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, ہائی ریٹس آف ٹیکسز ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کے مسائل ہیں وہ بھی سننے سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہماری حکام بالا سے یہ گزارش ہے کہ اگر یہ ملک کو اکانومی بہتر کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ایکچوئل میں بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو نئے ٹیکس گزاروں پہ توجہ دیں, ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں, ٹیکس کے ریٹس کم کریں, اور جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو کہ لوگ جائیں اور ان کا کام وداؤٹ اینی پرابلم, وداؤٹ اینی ہیسل وہ فوری طور پر ہو, تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یار یہ ڈپارٹمنٹ ہمارے ہیں اور یہ ہمارے لیے بیٹھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ گیا ہے تو اس کے وہ اتنا اریٹیٹ ہو کے باہر نکلے کہ یار وہ کہے کہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں, اور اس کے 4-4 5-5 چکر لگوائے جائیں. اور بہرحال یہ چند مسائل تھے جو پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, جو کیونکہ ایک ہی طرح کے ولاگز ہوتے رہے ہیں پچھلے دنوں کے ٹیکس ریٹس کیا ہے, ٹیکس کی جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ کیا ہے. اب جبکہ ایک اور چیز میں یہاں پہ جاتے جاتے ایک چیز کا اور اضافہ کرتا جاؤں کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو آپ فائنینشیل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, یہ میں پچھلے بھی اپنے ولاگس میں بتا چکا ہوں کہ جو آپ فائنینشیل ایکٹیویٹی کرتے ہیں اپنی بینکس کی صورت میں, اپنی پراپرٹی کی صورت میں, اپنی کار کی صورت میں, یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کا جو سی این آئی سی ہے وہ انوالو ہے ہو رہی ہے, وہ اب ایف بی آر کے پاس تھرو اسٹیٹ بینک, تھرو مختلف بینکس, تھرو جو لینڈ رجسٹرارز ہیں ان کے تھرو وہ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہو رہی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل نہیں کی تو اس کو آپ بہت ویجیلنٹ, بہت آنکھیں کھول کر اور بہت دھیان سے اسے فائل کیجیے گا, اور اپنی جو فائنینشیل ایکٹیویٹیز آپ نے بینکس میں کی ہیں ان کو فور ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتے وقت ان کو ضرور مد نظر رکھیے گا, اور اس کے مطابق اپنی جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے وہ اپڈیٹ کیجیے گا, اور اس کے مطابق اپنی جو انکم ہے
وہ جنریٹ کیجیے گا اور اس کے مطابق جو بھی ٹیکس بنتا ہوگا. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے ابھی تک جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ بہت ہائی ہے, مگر جو ٹیکس ریٹس ہائی ہیں یا کم ہیں انہی کے مطابق ہمیں ابھی ٹیکس ادا کرنا ہے. تو ان کے مطابق اپنے ٹیکس کی کیلکولیشن کیجیے گا اور اس کے مطابق اپنا ٹیکس ادا کیجیے گا.